أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام۔ اللہ ہمیں اور آپ کو مصاب کرے غم حسین میں، اور ہمیں اور آپ کو قرار دے اس لشکر میں جو حسین کے خون کا انتقام لے گا، اور حسین کے ولی و وارث آل محمد میں سے آخری امام کے ساتھیوں میں قرار دے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجب المیامین، سیما الامام المنتظر والحجة الثانی عشر، اللہم عجل له الفرج، ولعنة اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ شب عاشور کی یہ مجلس جو فجر کے بہت قریب واقع ہو رہی، رات آدھی سے زیادہ گزر چکی۔ 61 ہجری کے میدان کربلا میں تو علی اکبر کو اذان صبح کی تیاری کا حکم دیا جا رہا، لیکن آج کی یہ رات خاندان بنی ہاشم کے کسی شہزادے کے حوالے سے نہیں، آج کی یہ رات مخصوص ہے امام مظلوم کے ان اصحاب با وفا کے لیے جن کا امتحان اس رات کے شروع میں لیا گیا، اور جن کے بارے میں آقا حسین نے اس امتحان کے بعد کتنے فخر کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ آدم سے لے کے آج تک نہ کسی نبی کو ایسے صحابی ملے، نہ کسی ولی کو ایسے صحابی ملے، نہ کسی امام کو۔ اور قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، دیکھیں عاشور کے دن کوئی گفتگو نہیں کی جاتی سوائے غم کے بیان کے، تو جو آخری گفتگو ہے میرے اس عنوان کی جو المہدی سینٹر کی مجالس میں پہلی محرم سے چل رہا تھا، اس کے حوالے سے بس یہی تھوڑا سا وقت میرے پاس ہے، اور میں آج رات آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ سورہ محمد کی آیت کی تلاوت کی گئی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اللہ کی مدد کرو۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تب اللہ پلٹ کے تمہاری مدد کرے گا، یہ آیت کا ترجمہ۔ اللہ نے ایک سیکوینس و ترتیب بتایا، صبح و شام، روز و شب، اٹھتے بیٹھتے زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ سے مدد مانگنے والوں، شرط یہ ہے کہ ان تنصر اللہ، پہلے تمہیں اللہ کی مدد کرنا۔ یہ جو میں نے کہا کہ اٹھتے بیٹھتے صبح و شام اللہ سے مدد مانگنے والوں، یہ اس آیت کے حوالے سے بھی کہا جو آپ دن میں 44 یعنی 44 ٹائمز تلاوت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یاد رکھیے ہمارے یہاں حاجات کے حوالے سے خاص 2 رکعت نماز ہے زمانے کے امام کی، اور میں پھر وہ جملہ اس لیے دوہرا دوں جو میں نے پہلی محرم کو کہا تھا کہ اس وقت
مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا، اگرچہ اندھیرا ہے لیکن مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا کہ اس وقت کی مجلس کا مجمع پہلی محرم کے مجمع سے خاصا مختلف. تو وہ ایک جملہ دوہرا دوں، وہ یہ ہے کہ اس سال ہمارے مراجع کرام نے خصوصی طور پر بحار الانوار کی ایک حدیث کی روشنی دنیا بھر کے صاحبان ایمان سے ایک التماس و درخواست کی ہے. حکم نہیں ہے، فتویٰ نہیں ہے، 80 اور 90 سال کے علم اور تقوی کے مجسمہ کی ایک درخواست ہے ملت جعفریہ کے نام. یہ سال پورا ایام اربعہ زمانے کے امام کی یاد میں گزاریے، رو رو کے گل گلا کے ظہور امام کی دعا کریں. خطبے سے پہلے جو دعا میں نے پڑھی تھی وہ تو کل آپ کو حکم ہے نا. کل کیا، فجر سے لے کے شام غریبہ تک جب کبھی ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو حکم ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ جملہ کہو کہ اللہ تمہیں امام زمانہ کے ساتھیوں میں اس لیے قرار دے تاکہ خون حسین کا انتقام لیا جائے. لیکن یہ ساری زندگی عاشورے کی فجر سے عاشورے کی مغرب تک پوری زندگی آپ عاشورے کے دن یہ دعا خاص کرتے ہیں. اس سال پہلی ذی الحجہ سے عاشور تک کے 40 دن اور پھر 11 محرم سے 40 تک کے 40 دن یہ خاص دعا کا ہمارے مراجع کرام نے ذکر کیا، چاہے وہ حضرت آیت اللہ العظمی آغا وحید خراسانی یا حضرت آیت اللہ العظمی آغا لطف اللہ صافی گلپا ایگانی. تو اس حوالے سے ایک جملہ میری زبان پہ آ گیا، تفصیل تو میں پہلی محرم کی مجلس میں بیان کر چکا ہوں کہ امام زمانہ سے اپنی حاجتیں طلب کرنے کی ایک خاص نماز ہمارے پاس، کئی نمازیں، ان میں سے ایک نماز ہے کہ جس میں الحمد کا سورہ آپ جب پڑھیں گے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں گے تو رک جائیے اور 100 مرتبہ اس آیت کی تلاوت کریں نماز کے بیچ میں. اے خدا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں. شب عاشور آقا حسین نے ساری رات جو عبادت میں گزاری تو یہ آیت سب سے زیادہ، تمام آیتوں میں یہ آیت سب سے زیادہ میرے مظلوم امام کی زبان پہ آج کی رات. اے خدا عبادت بھی صرف تیری. اسی عبادت خدا اسی سجدے کو بچانے کے لیے حسین اپنی پیشانی جھکا کے اپنی گردن کٹوائے گا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تیری مدد چاہیے. باقی تو جو مدد کرنے والے آ رہے ہیں ان کو بھی واپس کیا جا رہا. شب عاشور خاص، جیسے کل آپ کے لیے ایک حکم ہے نا کہ صبح اٹھتے بیٹھتے صبح و شام جب کبھی کسی سے ملے نہ ملے اللہم لن قتلت الحسین واولادہ واولادہ واصحابہ، آئے خدا لعنت ان پہ جو حسین کے قاتل ہیں، اولاد حسین کے قاتل ہیں، اصحاب حسین کے قاتل. وہ کل کا دن، آج کی رات آقا حسین کی زبان پہ بار بار یہ آیت آ رہی. لیکن یہ جو ہم صبح و شام کہتے ہیں کہ اے اللہ تجھ سے مدد چاہتے ہیں، قرآن کریم کے سورہ محمد کی آیت کا ترجمہ، پہلے اللہ کی مدد کرو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب اس کے اندر میں وہ چیزیں لے کر نہیں آیا جو شب عاشور مجھے اچھی نہیں لگ رہی، مگر باپ یا ماں مر بھی رہا تو اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد کو کوئی پریشانی نہ ہونے پائے. ہم کل عاشور کے دن اپنی کوئی دنیاوی حاجت طلب کرنے کو تیار نہیں ہیں. امام معصوم نے اعمال عاشورہ میں وہ دعا شامل کر دی کہ ہم چاہیں کہ نہ چاہیں اگر اعمال عاشورہ کریں گے تو اپنے لیے دعائیں کرنا پڑیں گی. ہمارا دل نہیں جا رہا، ہماری زبان کے اوپر عاشور کے دن اپنے حوالے سے کوئی حاجت نہیں آنا چاہتی. آج ہم صرف رونا چاہتے ہیں، گریا کرنا چاہتے ہیں، اپنا سر دیواروں سے ٹکرانا چاہتے ہیں. آج ہمیں اپنے بچوں کی کوئی فکر نہیں، آج ہمیں اپنے روزگار کا کوئی خیال نہیں، آج ہمیں اپنی صحت کی جانب کوئی توجہ نہیں. آج فکر ہے تو یہ کہ سکینہ 3 دن کی پیاسی ہے، اکبر و اصغر مارے جا رہے، عابد بیمار ہے، مگر اللہ نے کرم نوازی خاندان اہل بیت کی.
اللہ نے اپنے غلاموں اور کنیزوں کا خیال علی اور اولاد علی کے لیے کہ اعمال عاشورہ میں وہ دعا شامل کر لی جو کل آپ پڑھیں گے کہ ہم نہیں چاہتے، امام کہتے ہیں کہ نہیں ہم چاہ رہے ہیں، کربلا میں ہمارا اکبر مارا چاہ رہا ہے لیکن ہمیں تمہاری اولاد کی فکر ہے، کربلا میں ہمارا سجاد بیمار ہے لیکن ہمیں تمہاری صحت کی فکر، کربلا میں ہمارا اصغر پیاسا ہے لیکن ہمیں تمہارے بچوں کی روزی کا خیال ہے۔ کیسے کریم آقا ہم کو ملے، کیسے غلاموں اور کنیزوں کے حال پر نظر توجہ کرنے والے آقا ہم کو ملے، مگر اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو جب کبھی تمہیں اللہ سے مدد چاہیے تو پہلے اللہ کی مدد کرنا ہو۔ اب یہ بڑی عجیب بات، ایک انسان اور اللہ کی مدد کرے، یہ کیسے ممکن؟ اللہ کی ہم کیسے مدد کریں؟ معصوم امام کی ایک حدیث میں اس کا جواب ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے جو علماء کا طریقہ کار ہے وہ میں اختیار نہیں کر پا رہا کیونکہ میں ایک طالب علم۔ علماء کا طریقہ کار پہلے حدیث پڑھتے ہیں پھر نتیجہ نکالتے ہیں، میں براہ راست نتیجے پہ آتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر اگر سمجھنا ہے، خاص اس آیت کی تفسیر کے جہاں دماغ چکرا جاتا، ہم اور اللہ کی مدد کریں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری بساط کیا ہے، ہمارے ذہن میں یہ غلط خیال آ کیسے سکتا ہے کہ ہم اللہ کی مدد کریں؟ کون سا اللہ ہمارا محتاج؟ کیا مطلب اس آیت کا؟ امام نے کہا اگر اس کو سمجھنا ہے تو زیارت وارثہ کے آخری ٹکڑے پہ چلے جاؤ جہاں تم اصحاب امام کو یاد کرتے، السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداء، السلام علیکم یا ناصرا دین اللہ، اے اللہ کے دین کے مددگار تم پہ ہمارا سلام۔ امام نے کہا یہ تفسیر ہے سورہ محمد کی آیت کی۔ اللہ جو کہہ رہا ہے میری مدد کرو تو میری مدد سے مطلب اللہ کی ذات کی مدد نہیں، نعوذ باللہ، دین خدا کی مدد، اس اسلام کی مدد جس کے لیے حسین نے اس طرح سے اپنے گھرانے کو قربان کیا، اس طرح سے حسین نے اپنے گھرانے کو قربان کیا، اور بڑے عجیب انداز سے، جیسے ہمیں سورہ محمد کی یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ ہم اور اللہ کی مدد کیسے کریں، ویسے ہمیں آقا حسین کا بھی ایک جملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ آقا حسین کا کون سا جملہ سمجھ میں نہیں آیا؟ حین صار وحیدا فریدا فقال ناظرا یمینا و شمالا، تاریخ کا فقرہ ہے جب حسین اکیلے رہ گئے تو ایک بار دائیں طرف دیکھا، ایک بار بائیں طرف دیکھا، فقال هل من ناصر ينصرنا هل من مغیث یغیثنا هل من معین یعیننا، ارے ہے کوئی میری مدد کرنے والا جو میری مدد کو آئے، ہے کوئی میرے استغاثے کو پہنچنے والا جو میرے استغاثے پہ توجہ دے، ہے کوئی میرا معین جو میری اعانت کرے؟ یہ فقرہ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا، نہ قرآن کی آیت سمجھ میں آ رہی تھی، نہ میرے مظلوم آقا کی یہ صدائے استغاثہ سمجھ میں آئی۔ ایک عام آدمی جس وقت حسین نے یہ آواز استغاثہ بلند کی وہ کون سا وقت تھا؟ جب 2 محرم کربلا میں پہنچے؟ جی نہیں۔ جب 7 محرم کو پانی بند ہوا؟ جی نہیں۔ جب 9 محرم کو عمر سعد نے جنگ چھیڑ دی؟ جی نہیں۔ جب 10 محرم کو علی اکبر نے اذان دی اور حسین نے نماز پڑھائی پھر یہ جملہ کہا؟ جی نہیں۔ حسین نے یہ فقرہ کہا بالکل آخر میں جب اصغر کی بھی ننھی سے قبر بنا چکے تھے۔ ایک عام آدمی 60 سال کا بوڑھا جوان بیٹے کا لاشا اٹھا چکا ہو، شیرخوار کی قبر بنا چکا ہو، بھائی اور بہن کے اولادوں کے لاشیں دیکھ چکا ہو، بیٹے کے مانند چھوٹے بھائی کو فرات کے کنارے بازو کٹائے دنیا سے جاتے دیکھ چکا ہو، سارے دوست مارے گئے، سارے ساتھی مارے گئے، بچپن کے دوست مارے گئے، رشتہ دار مارے گئے، پورا خاندان مارا گیا، اور پھر وہ کہے گا کہ بھائی ہے کوئی میری مدد کر کے میری جان بچانے والا؟ ایک عام آدمی یہ نہیں کہہ سکتا، کجا یہ کہ علی ابن ابی طالب کا وہ بیٹا جو کبھی یہ کہتا ہے کہ موت تو بنی آدم کے لیے ایسی ہے کہ ایسے کسی عورت کے گلے میں نیکلس و ہار زینت ہے انسان کے لیے، کبھی کہتا ہے موت اولا من العار،
ذلت کی زندگی سے مر جانا حسین کے لیے بہتر. جو ابھی 4 گھنٹے پہلے اسی ممبر پر جو جملہ میں حضرت عباس کے خطبے میں بیان کر رہا تھا، حضرت عباس جو فرما رہے اَتُخَوِّفُونَ قَوْمًا بِالْمَوْتِ، ہمیں موت سے ڈراتے ہو؟ ہم تو بچپنے میں موت کو کھلونا بنا کے کھیلا کرتے تھے، اب ہمیں موت سے ڈرا رہے. تو کیا آقا حسین نعوذ باللہ من ذالک موت سے اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ اکبر بھی مارے گئے، اصغر بھی مارے گئے، قاسم بھی مارے گئے، عباس بھی مارے گئے، حبیب ابن مظاہر بھی مارے گئے، سارے دوست بھی مارے گئے، پھر بھی حسین چاہتے ہیں کوئی مجھے بچا لے؟ عصر عاشور کا حل من ناصرین سمجھ میں نہیں آتا. اور اگر تھوڑا بہت سمجھ میں آنے لگا کسی دشمن اہل بیت کی الٹی کھوپڑی میں، تو حسین کے 2 فقروں نے مسئلے کو اور مشکل کر دیے. بھئی ہم تو حسین کے چاہنے والے ہیں، اگر کوئی دشمن اہل بیت کہے کہ نہیں یہی تو ہم کہتے ہیں، حسین جو تھے وہ موت سے بہت ڈرتے تھے، دیکھو تمہارا آقا یہ کہہ رہا. تو آگے روایتوں میں 2 فقروں نے، 2 جملوں نے اور مسئلے کو اس کے لیے بھی مشکل کر دیا. پہلا یہ کہ جبرائیل آئے، میکائیل آئے، اسرافیل آئے، تمام ملائکہ آئے. ایک مرتبہ ملائکہ کی فوجیں کربلا میں اتر رہی ہیں کل سے پہر کے وقت. حسین تو نے پکارا ہے، تیری مدد کے لیے آ رہا ہے. حسین نے کہا واپس چلے جا، مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے. دوسری جانب یہ بھی روایت ہے کہ انبیاء و مرسلین ایک مرتبہ پروردگار سے اجازت لے کے حسین کی مدد کے لیے آ رہے ہیں. حسین نے کہا نہیں، اے میرے بزرگوں آپ کا شکریہ لیکن واپس چلے جائیے، مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے. تیسری جانب زعفر جن تو ہمارے ہاں مشہور ہو گیا ہے، لیکن بہرحال مجموعی اعتبار سے ایک روایت کہ جنوں کے قوموں پہ قومیں آ رہی ہیں کہ آقا ہم آپ کی مدد کو آ رہے ہیں. حسین نے کہا مدد نہیں چاہیے. وہ دشمن اہل بیت اگر ایک لمحے کے لیے یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی تم حسین کو معصوم سمجھتے ہو، ہم تو کہتے موت سے ڈرتے، نعوذ باللہ، دیکھو آخری وقت میں بھی مددگار کو مانگ رہے تھے، تو ان روایتوں نے تو اس کی بھی اس دلیل کو توڑ کے رکھ دیا. ملائکہ آئے واپس کیا، جن آئے واپس کیا، انبیاء و مرسلین آئے واپس کیا، بلکہ مسئلے کو اور زیادہ مشکل بنا دی. مولا اگر واپس کرنا تھا تو حل من ناصرین کیوں کہا؟ اور اگر مددگار مدد چاہیے تھی تو آنے والوں کو واپس کیوں کیا؟ حسین کا جواب وہی ہوگا کہ جو سورہ محمد کی آیت کی تشریح. کیا جواب ہوگا؟ اگر مجھے اپنی ذات کے لیے مدد چاہیے ہوتی، اگر مجھے اپنی زندگی بچانے کے لیے مدد چاہیے ہوتی تو میں ملائکہ کی مدد بھی قبول کر لیتا، جنوں کی مدد بھی قبول کر لیتا، انبیاء کی مدد بھی قبول کر لیتا. یہ میری زندگی بچا سکتے ہیں، یہ بطور مثال کہہ رہا ہوں. مجھے اپنی زندگی بچانے کے لیے تو مدد چاہیے ہی نہیں تھی، مجھے دین خدا کے لیے مدد چاہیے تھی. میں ناصران دین خدا کو پکار رہا تھا. یہ فریضہ نہ جن انجام دے سکتے ہیں، نہ فرشتے انجام دے سکتے ہیں، نہ گزرے ہوئے انبیاء انجام دے سکتے ہیں. تو مولا پھر اب بچا کون؟ کہا کہ نہیں، آنے والی نسل، جو چلے گئے وہ نہیں، جو آنے والے ہیں وہ انجام دیں گے. آج شب عاشور آقا حسین کی استغاثے کی آواز آپ سے سوال کر رہی، کیا حسین کی مدد کو تیار ہو؟ کیا حل من ناصرین پر آگ دوڑ کے جاؤ گے؟ آپ نے کہا جائیں گے تو، لیکن ہم 61 ہجری میں کیسے جا سکتے ہیں؟ جا سکتے ہو. 61 ہجری کے اندر حسین کی جان بچانا ہے تو 61 ہجری میں جاؤ، اور حسین کے مقصد اسلام کو بچانا ہے تو ہر دور کے اندر اسلام تمہاری مدد مانگ رہا. تو قرآن کی آیت ہو وہ بھی قیامت تک کے لیے ہے، آقا حسین کا استغاثہ ہو وہ بھی قیامت تک کے لیے. آج دنیا بھر کے صاحبان ایمان عاشورہ منا رہے ہیں. اللہ انہیں اس غم حسین کے علاوہ دنیا اور آخرت کے ہر غم سے محفوظ کرے. مگر ایک سوال یہ ہے نا کہ یہ غم تو مناؤ، حق ہے. امام زمانہ فرماتے ہیں کہ حق ہے کہ میرے دادا پہ رونے والا خون کے آنسو روئے، مگر جو مقصد حسین ہے وہ یاد رکھنا. ایسا نہ ہو کہ عاشور کے بعد سب سے پہلے یہ بھول جاؤ کہ حسین کا مقصد کیا. اسلام توہین ہوتی رہے، ذلیل کیا جاتا رہے، پست کیا جاتا رہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا رہے، وہ گھروں سے نکالا جاتا رہے، اور تم آرام سے یہ منظر دیکھتے رہو. نہیں. اصحاب امام السلام علیکم یا ناصر دین اللہ.
اے حبیب ابن مظاہر تم پر ہمارا سلام، اے مسلم ابن اوسجا تم پہ ہمارا سلام، اے غلام حبشی جون تم پہ ہمارا سلام، کیونکہ تم نے دین خدا کی مدد کی تھی، اور یہ دین خدا آج ہم سے اور آپ سے بھی مدد مانگ رہا۔ اور مدد کا مطلب کیا؟ ایک چھوٹی سی روایت سن لیجئے جو بالکل موضوع سے ہٹ کے، لیکن اسی سے میں ایک جملے میں اپنے موضوع کو ملا کے مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ کہا روز قیامت اللہ باری باری جب انسانوں کو لائے گا، ایک آدمی بلایا گیا، کہا یہ بتا کہ تو نے ہمارے دین کی مخالفت کیوں کی؟ گھبرا کے کہے گا کہ خدا بندہ کیا کروں، اتنا میں بیمار ہو گیا تھا، بیماریوں پہ بیماریاں، مجبور ہو کر میں گناہ کے راستے پہ چل پڑا۔ اگر شب عاشور نہ ہوتی تو یہ روایت میں اس معمولی انداز سے نہ پڑھتا، ایک ایک جملے کی مثالیں دیتا ہوا آگے بڑھتا، شب عاشور دل ہی نہیں چاہ رہا ہے کچھ اور بات کرنے کا۔ تا بیماریوں کی وجہ سے میں نے حرام کام کیا، مثلا 2 رات پہلے ام خالد کا واقعہ، جو امام زمانہ کے لشکر میں شامل ایک خاتون ہیں، نام کے ساتھ کہ یہ عورت زمانے کے امام کے 313 والے لشکر میں شامل ہوگی۔ وہ واقعہ یہی تو تھا نا، بیمار ہے لیکن راہ خدا سے ہٹنے کو تیار نہیں، گناہ کرنے کو تیار نہیں، لیکن بہت سے لوگ کر لیتے ہیں گناہ۔ کہا کہ بیماری کی درد تکلیف کی وجہ سے گناہ ہو گئے۔ روایت کا جملہ ہے کہ حضرت ایوب کو بلایا جائے اور اس سے کہا جائے گا کیا تم ایوب سے بھی زیادہ بیمار پڑے؟ ایوب نے اتنی بیماریوں میں ایک لمحے کے لیے ہمارے حکم کے خلاف ورزی نہیں۔ روایت یہ ہے کہ ایک نوجوان کو بلایا جائے گا، اب دیکھیے اگلے فقرے سے آپ سمجھ جائیے کس قسم کا گناہگار ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ کوئی اور موقع ہوتا تو میں مثالیں دیتا، آج موقع نہیں۔ وہ جو لائٹ کھولی گئی تو بند ہی کر دے تو اچھا ہے، میں سمجھ گیا کہ گھڑی کی سوئی کی جانب مجھے متوجہ کرایا جا رہا ہے، لیکن خود میری توجہ بھی ہے آگے بڑھنے کے لیے۔ اچھا بس یہ جملہ میں ان کی زبان پہ لانا چاہ رہا تھا، کیسے لاتا اس لیے ذرا سا میں نے اسٹائل وہ اختیار کیا۔ تو خلاصہ یہ ہے، نوجوان کو لائے گا تم نے ایسے گناہ کیوں کیے؟ کہا خدا بندہ میں اتنا حسین و جمیل تھا، میں نہیں بھی کر رہا تھا گناہ تو خود گناہ میرے راستے میں آ رہا۔ آج کی رات کے غم کی وجہ سے میں اس مثال کو واضح بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حسین و جمیل نوجوان، کہا یوسف کو بلاؤ۔ کیا تم یوسف سے بھی زیادہ خوبصورت؟ یوسف کے گھر کے دروازے پہ گناہ چل کے آیا ہے، یوسف کو دعوت دی جا رہی ہے، اس نے اپنے آپ کو بچایا، تم نے کیوں نہ بچا؟ کسی کو بلایا گیا اور کہا تم نے یہ گناہ کیوں کی؟ کہا لوگ اتنی ٹونٹنگ کر رہے تھے، تانا دے رہے تھے، سوسائٹی کا پریشر اتنا تھا، سوشل پریشر اتنا تھا۔ 2 دن کی میری مجلسیں، مریم کو بلاؤ۔ کہا کہ مریم جیسی پاک و پاکیزہ عورت پر اتنی تہمتیں اور الزامات لگائے گئے، مگر مجال ہے کہ یہ میرے راستے سے ہٹی ہو، کیا تم پر مریم سے بھی زیادہ تہمتیں اور الزام لگے؟ روایت یہ ہے کہ جہاں کوئی گناہگار اپنے گناہوں کا کوئی ایسا ایکسکیوز پیش کرے گا، ایک تو کہے گا نہیں خدا بندہ ہو گیا مجھ سے گناہ، کوئی میرے پاس عذر نہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن اگر بہانے بنانے لگا تو مصیبتوں کی وجہ سے گناہ کے راستے پہ چلنے والے کے لیے ایوب، حسن و جمال کی وجہ سے پھسل جانے والے کے لیے یوسف، سوسائٹی کے پریشر اور کمیونٹی کی ٹونٹنگ کی وجہ سے گناہ کرنے والے کے لیے مریم۔ یہ حدیث ہے، اب اس کو آگے بڑھائی، کہا جائے گا 21 سینچری کے ٹورنٹو میں بیٹھ کر تم سے اتنے گناہ کیوں ہوئے؟ خدا بندہ کیا کرتا، میں اکیلا رہ گیا تھا، سارے لوگ گناہ کر رہے تھے، میں کہاں تک سوسائٹی کا مقابلہ کرتا؟ کیا تم حسین سے بھی زیادہ اکیلے رہ گئے تھے؟ کیا تم اصحاب حسین سے بھی زیادہ؟ یہ دوسرا جملہ میں نے کیوں کہا؟ پہلا جملہ میں کہتا تو آپ کے ذہن میں شیطان وہ خیال پیدا کر سکتا تھا جو ایوب و یوسف و مریم کا نام سن کے پیدا ہوا ہوگا کہ بھائی اگر خدا کہے کہ کیا حسین سے بھی زیادہ اکیلے تھے تو آپ کے پاس فوراً اس کا کاؤنٹر ریپلائی موجود، خدا بندہ حسین حسین ہے، میں کہاں؟ وہ نور کے ٹکڑے
وہ پنجتن میں شامل، وہ 12 امام میں شامل، 14 معصوم میں شامل، وہ عصمت و طہارت کے گہوارے میں پروان چڑھنے والے، وہ امام معصوم، شیر فاطمہ پینے والے، علی کا خون جن کی رگوں میں، نانا رسول خدا کی گود میں پروان چڑھنے والے، وہ کہا اور میں کہا. تو اسی لیے میں نے اگلا جملہ کہا جائے گا حسین سے بھی زیادہ اکیلے تھے، اصحاب حسین سے بھی زیادہ اکیلے تھے. مسلم ابن اوسجہ کون تھے؟ ہمارے جیسے. غلام حبشی جون کون تھا؟ دنیاوی اعتبار سے تو نعوذ باللہ شاید ہم بھی اپنے آپ کو بہتر سمجھے کہ اس کا تو حسب و نسب نہیں پتا، حبشہ سے پکڑ کے لائے جانے والا غلام. آقا حسین شہزادہ اکبر، شہزادہ عباس، ان کی سیرت سے تو ہم یہ کہہ کے بچ جاتے ہیں وہ تو جو بھی کریں کم ہے، ہم کہاں وہ کہاں. اسی لیے اصحاب حسین. اور اگر آپ کو زیارت وارثہ یاد ہے، یاد ہونی چاہیے، کم سے کم روزانہ آپ آقا کو سلام کریں. تو ایک عجیب فقرہ زیارت وارثہ کا ہے. دو بڑے عجیب فقرے ہیں، ایک ہمارے لیے اور ایک ان اصحاب امام کی عظمت کے لیے. جو آقا حسین کی زیارت میں ہونا چاہیے آقا حسین کی زیارت میں نہیں ہے. جو شہزادہ اکبر کی زیارت میں ہونا چاہیے اکبر کی زیارت میں نہیں ہے. جو آقا عباس کی زیارت میں ہونا چاہیے آقا عباس کی زیارت میں نہیں ہے. یہ اصحاب امام کی زیارت ہے. اور میں نے عرض کیا نا کہ اصحاب امام میں اگر حبیب ابن مظاہر جیسا حسین کے بچپنے کا دوست ہے تو غلام حبشی جون جیسا بھی ہے. وہ زہیر قین بھی ہے کہ جنہوں نے پہلے صاف منع کر دیا تھا مولا کی مدد. اصحاب امام میں 2-4 نام وہ ہیں جو علی کے زمانے میں جنگ صفین میں علی کے خلاف معاویہ کے لشکر میں شامل ہو کے لڑے. مگر حق تو آدمی کسی منزل پہ بھی سمجھ سکتا. ارے اصحاب امام میں تو اور جیسا بھی شامل ہے جو بالکل آخری مرحلے میں حسینی بنا. اور ان کی زیارت میں 2 فقرے. اصل میرا عنوان تو پہلا فقرہ ہے لیکن پہلے دوسرا سنا. جو عقل کہتی ہے کہ یہ جملہ حسین کی زیارت میں ہونا چاہیے، ایمان کہتا ہے کہ جملہ حسین کی زیارت میں ہونا چاہیے، عقیدہ کہتا ہے کہ جملہ حسین کی زیارت میں ہونا چاہیے. حسین بہت بلند. کون سا جملہ؟ طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم. تم بھی پاک ہو گئے جس زمین میں تم دفن ہوئے، تمہاری وجہ سے وہ زمین پاک ہو گئی. بھئی کربلا خاک شفا حسین کے خون کی وجہ سے بننی چاہیے. کربلا خاک شفا عباس کے خون کی وجہ سے بننا چاہیے. کربلا خاک شفا اکبر کے خون کی وجہ سے بننا چاہیے. زیارت وارثہ میں ہم کہتے ہیں عباس و اکبر تو بہت بلند. یہ غلام حبشی جون، یہ آخری لمحے تک گناہگار ہور، یہ اصحاب امام میں وہ جو پہلے علی سے جنگ بھی کر چکے ہیں مگر توبہ کر لی، یہ ان کے خون کی برکت ہے کہ کربلا کی زمین قیامت تک کے لیے پاک. انہوں نے کربلا کو خاک شفا بنایا. تو جو چیز میں کہنے والا وہ کیا کہ ہم عباس نہیں بن سکتے، ہم اکبر نہیں بن سکتے، لیکن ہم جون غلام حبشی کی سیرت پہ چل سکتے ہیں جس کے خون نے کربلا کو خاک شفا بنایا. اور یہ تو ان کی فضیلت آئی زیارت میں. اور اس کے بعد پھر جو پیغام آیا فیاد ہے کنی کن تو ماں کو محفوظ ماں کو، کل پورا دن آپ کو کہنا. 2 فقروں کے بارے میں حکم ہے کہ پورا دن جب موقع ملے آہستہ آہستہ کسی کو سنائے بغیر مگر کہو. وہ جس سے میں نے مجلس شروع کی وہ تو جب ایک دوسرے سے ملو. یہ 2 فقرے اللہم لن قتلت الحسین و اولادہ و اصحابہ و یا لیتنی کنت معکم، یہ بھی ساتھ ساتھ ہے کہ دن بھر پڑھو. کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا تو جس کامیابی کو تم نے پایا اس کو میں پاتا. یہ آقا حسین کی زیارت میں نہیں ہے کہ مولا کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. یہ آقا عباس کی زیارت میں نہیں ہے کہ مولا کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. یہ شہزادہ علی اکبر کی زیارت میں نہیں ہے کہ مولا میں کاش آپ کے ساتھ ہوتا. یہ غلام حبشی جون کی زیارت میں ہے کہ کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا. ہماری نجات کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم جون و حبیب و مسلم ابن اوسجہ و زہیر قین و بریر حمدانی ان کے ساتھی بن جائیں. جو رول ماڈل پیش کیا گیا، جو سیرت پہ چلنے کا عہد ہم سے کروایا گیا وہ اصحاب امام کی. کیونکہ یہاں پہ ہم یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ وہ نور ہیں.
وہ پنجے تن ہیں، وہ 12 امام ہیں، وہ معصوم ہیں، وہ عصمت و طہارت کے گہوارے میں پلے، انہوں نے شیر زہرا نوش کیا، ان کی رگوں میں خون علی ہے، وہ رسول کی گود میں پروان چڑھ، وہ ہمارے آپ کی طرح کے امتی گھرانے کے۔ تو کربلا اور شب عاشور پیغام یہ بن رہا کہ آج کی ساری رات، کل کا سارا دن رو رو اور اتنا رو کہ امام زمانہ کی نصیحت کے مطابق تمہاری آنکھ سے خون کے آنسو گرنے لگے۔ آغا محسن حکیم کا واقعہ میں نے پڑھا تھا نا 4 دن پہلے، لیکن اس کے بعد 11 محرم سے لے کے اگلے سال چاند رات تک صرف یہ دیکھتے رہو کہ دنیا میں دین خدا کو کہاں کہاں تمہاری ضرورت۔ حسین کے لشکر میں جتنے اصحاب تھے سب کوفے سے نہیں آئے تھے کہ نیئرسٹ ٹاؤن والے کے لیے دین کی مدد کرنا ہے، دور والے کے لیے نہیں، کہ پوری اسلامی دنیا سے کھچ کھچ کے یہ لوگ حسین کے قریب آئے۔ جہاں پر بھی ہو، کربلا میں ہو یا ٹورنٹو میں ہو، تب تم حسین کی صدا استغاثہ پر گریہ کرنے کا حق رکھتے ہو۔ گریہ تو کرو گے، لیکن پھر حق بنے گا کہ ہاں آقا تو پکار رہا ہے تو ہم تیری مدد کو جا رہے ہیں۔ آج اس وقت کسی مرحلے میں کربلا میں بنی اسد کا قبیلہ کس انداز سے آ رہا ہوگا روضہ امام کی جانب، یہی کہتے ہوئے کہ آقا تو نے پکارا ہمارے ہیں۔ یہ ہماری آواز سارا سال رہے تو شب عاشور اور روز عاشور کا اصل پیغام ہم تک پہنچا۔ میں نے اصحاب امام کی زیارت کے 2 فقرے آپ کے سامنے پیش کیے، تیسرا فقرہ تو بیان کرنے کی مجھ میں ہمت ہی نہیں، اگرچہ وہ ایک محاورے کے الفاظ نہیں پکڑے جاتے، لیکن محاورے میں بھی یہ اصحاب امام کی زیارت وارثہ دنیا میں سب سے پہلے کس نے پڑھی اور کس نے پڑھوائی؟ یہ امام نے۔ کسی عالم مرجع اور مجتہد کے جملے نہیں ہیں امام معصوم کے، لیکن امام معصوم محاورتاً بھی یہ کہیں بے ابی و امی، اے اصحاب با وفا جو غیر معصوم ہو، میرا باپ تم پہ قربان، میری ماں تم پہ قربان۔ محاورے میں بھی اگر امام کسی غیر معصوم، غیر نور، خاطی اور گناہگار جس میں امکان گناہ ہے، اس کے لیے جملہ کہے میرا باپ تم پہ قربان، میری ماں تم پہ قربان، محاورے میں بھی، تو کتنا عظیم ہوگا وہ۔ اور حسین نے یہی ثابت کیا آج کی رات شروع ہوتے۔ بس اس آج کی رات کا ایک پیغام بہت چھوٹا سا اور دے دوں اور آپ کی زحمتیں تمام، پھر چند جملے مسائل۔ میں نے پورا عشرہ بہرحال بڑے تفصیلی مسائل پڑھے، 15 منٹ 20 منٹ۔ کسی نے کہا بھی کہ المہدی کی یہ ریت اور طریقہ نہیں ہے اتنے لمبے لمبے مسائل کا۔ کسی نے کہا بھی کہ مولانا آپ نے دیکھا ہوگا لوگ روتے ہیں، روتے روتے پھر رک جاتے ہیں، ہمت جواب دے جاتی ہے، آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ نہیں، میں پہلے 10 دن کو مصائب ہی کا معال مجلس سمجھتا ہوں، لیکن اس وقت رات کے اس حصے، کل بھی 3 مجلسیں ہیں اور تینوں مصائب کی مجلسیں ہیں، تو مجھ سے اس وقت زیادہ نہیں پڑھا جا رہا۔ میں منکر مصائب نہیں ہوں، اسی لیے میں نے آپ کے سامنے بطور دلیل آخری 4 راتیں پیش کی، بہت ہی مختصر غم کا بیان، لیکن اس سے پہلے کا آخری بات، عمر سعد کے اعتبار سے یہ شب عاشور آنا ہی نہیں تھی۔ عمر سعد کی جو پلاننگ تھی اور اس پلاننگ پہ عمل بھی ہوا، اس نے 9 محرم کی سپہر کو جنگ چھیڑ دی۔ اس کے حساب سے تو سوچ رہا ہے نا 72 آدمی یا 30,000 کا لشکر ہے، اگر میں مغرب سے 2 گھنٹے پہلے جنگ شروع کروں گا، 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کے اندر لڑائی ختم ہو جائے گی۔ اس کا پروگرام تو تھا آج کی رات کو شب فتح منانے کا، آج وکٹری کی رات ہوگی، مغرب تک سارا مسئلہ ختم، ہم جیت کے کل صبح نکل جائیں۔ آقا حسین نے اس سے ایک رات کو مانگا۔ اب وہ الگ بات ہے کہ مانگا تو اپنے لیے کہ اس کے لیے، یعنی رات مانگی کہ رات اس کو دی یا ابھی بھی سوچ لے، وہ ایک الگ بحث ہے، اس وقت الفاظ اور زیادہ تفصیل میں اب موقع نہیں۔ مگر جب اس رات کے لیے، یہ بھی تاریخ میں ہے کہ عمر سعد نے پہلا تیر چلایا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جلدی سے گھوڑوں پہ سوار ہو جاؤ، جنت تمہارا انتظار کر رہی، اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا۔
آقا حسین در خیمہ پر بیٹھے تھے، ایک لمحے کے لیے آنکھ لگ گئی، پھر ایک خواب بھی دیکھا جو سارا آپ مجلسوں میں سنتے۔ جنگ شروع ہو گئی، پہلا تیر پھینکا گیا، گھوڑے جو ہیں وہ آگے بڑھنے لگے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے گرد و غبار کا طوفان خیموں کے اندر آ رہا، سیدانیاں مثلا ناد علی پڑھ پڑھ کے بچوں پہ بھوک رہی ہوں گی، عباس حسین کے پاس لشکر کے علمدار بھی ہیں، لشکر کے سالار بھی ہیں، مگر حکم امام کے کتنے مطیع۔ آج محرم کی مجلس میں میں نے تفصیل بھی بتائی جو آپ ساری زندگی سنتے ہیں، میں نے کیا بتایا، اور آنے کے بعد ہاتھ جوڑ کے کہا آقا بتائیے کیا حکم ہے۔ اب عباس پھر عباس ہیں، لیکن میں ایک عام ذہن کی بات کر رہا ہوں، وہ یہی سوچے گا حسین کہیں گے حملہ انہوں نے کر دیا، جواب دو۔ نہیں، حسین نے کہا عباس جاؤ اور عمر سعد سے جا کے ایک رات کی مہلت مانگ کے آ جاؤ۔ یہ بھی کتنی عجیب بات ہے۔ دیکھیے جب جنگیں ہوتی ہیں نا، سپہ سالار الگ ہوتا اور نیگوسیشن کرنے والے جو ڈپلومیٹ ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ یہ الگ الگ دو ڈپارٹمنٹ ہے جس کو الگ الگ لوگ سنبھالتے ہیں۔ ڈپلومیسی الگ چیز ہوتی ہے جہاں ٹیبل ٹاک کو نیگوسیشن کیے جائیں، بوڑھے ایکسپیرینس سیزنڈ لوگ بھیجے جاتے ہیں۔ حسین کے پاس ہیں بھی مسلم ابن اوسجہ، رسول اللہ کے زمانے کے صاحب، حبیب ابن مظاہر، بریر حمدانی ہے عرب کے بہترین خطیب، لیکن عباس سے کہ عباس کا امتحان، جو عباس کا اصل شعبہ ہے تلوار چلانا، اس سے روکا جا رہا ہے، اور جو تلوار چلانے والے کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا جا کے دشمن سے جا کر مہلت مانگنا، جوان خون جلال والا آدمی نہیں بھیجا جاتا، لیکن یہ عباس کو بھیجا گیا، یہی کربلا کا امتحان۔ اب وہ ساری تفصیل بتاؤں گا تو پھر یہ مجلس جو ہے آدھا گھنٹہ اور بڑھ جائے گی، مختصر عباس جاؤ۔ اچھا، جو بات جس کے لیے میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا وہ یہ کہ حسین نے اس کے ساتھ وجہ بھی بتا دی کہ عباس جا کے ایک رات کی مہلت مانگو، کیونکہ میرا دل چاہتا ہے دنیا چھوڑنے سے پہلے ایک اور رات نماز اور قرآن، دعا اور استغفار میں گزاروں۔ میں نے زندگی کی کوئی رات بغیر نمازوں اور بغیر قرآن اور بغیر دعاؤں کے نہیں گزاری۔ احب الیہ، مجھے یہ پسند۔ اگر حسین ابھی جہاد کریں تو حسین سیدھے سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ حسین کا جملہ یہ بتا رہا، نعوذ باللہ جملے کے الفاظ کو نہ پکڑیے گا، بغیر عبادت والی جنت سے یہ دنیا بہتر ہے جہاں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا موقع تو ملتا ہے۔ کہا ایک رات مجھے اور چاہیے، اور پھر یہ رات حسین نے اس طرح گزاری کہ یہ تاریخ کا فقرہ ہے کود یہ نحل۔ عربی جاننے والے ہیں اس مجمع میں، کیا ترجمہ ہوا اس کا کہ پوری رات اگر کوئی اصحاب امام کے خیموں کے قریب سے گزرے تو اس طرح سے ذکر خدا اور قرآن اور نماز کی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے کے قریب سے جاؤ تو مکھیوں کی وہ مرمرنگ کیا وہ بھن بھناٹ کی آواز آتی۔ ساری رات اصحاب امام نے ذکر خدا میں گزاری، ساری رات اصحاب امام نے اس نماز میں گزاری ہے جس کو ہماری قوم نے ایک مسئلہ بنا دیا۔ سب نہیں، کچھ ایسے لوگ۔ آج کی ساری رات شب عاشور، یہی وجہ ہے کہ اعمال عاشور کے ساتھ کتابوں میں اعمال شب عاشور بھی لکھے۔ پوری رات، ایک رات زندگی میں آقا حسین نے یہ کہہ کر لی کہ میں مزید کچھ نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ حسین کی باقی زندگی کی نمازیں کوئی کم ہیں کہ آج کی رات کی نمازیں کوئی اضافہ کہلائیں گی، مگر بتا رہے ہیں کہ شب عاشور جو کربلا میں گزری۔ البتہ حسین کی نماز تو پھر بھی سمجھ میں آتی ہے۔ شام غریبہ جو زینب و سجاد نے سجدے کیے ہیں نا، وہ واقعا انسان تو انسان ملائکہ کو بھی حیرت زدہ کر دیں اور بے اختیار کہہ اٹھے اب ہماری سمجھ میں آیا کہ تو نے آدم کے سامنے ہم نے سجدہ کیوں کرایا۔ وہ شام غریبہ کل کی بات، پوری رات عبادت، اصحاب امام کے خیمے۔ تاریخ کا فقرہ ہے اصحاب امام کے خیمے۔ اصحاب امام کا ذکر کیوں ہوا؟ اس لیے کہ حسین نے آج کی رات ترتیب بدل دی، کہا سیدانیوں کے خیمے بیچ میں ہوں گے، چاروں طرف اصحاب کے خیمے لگائے جائیں گے تاکہ اگر یہ بے حیا دشمن بغیر اطلاع کے رات کو حملہ کر دے تو سیدانیوں کے خیمے تک نہ پہنچ سکے۔
کتنا خیال ہے شب عاشور میرے آقا کو کہ سیلانیوں کے خیمے سلامت رہیں. آقا ایک رات اور ٹھہر جائیے, کل جو شام غریبہ آئے گی اور یہی سیلانیاں اور یہی ان کے خیمے ہوں گے. رات تو حسین نے اس مقصد کے لیے مانگی, مگر جیسے ہی رات شروع ہوئی, مغربین کی نماز تو پڑھی گئی, اس کے فوراً بعد نہ ذکر خدا بھی ہوا, نہ تلاوت قرآن ہوئی, نہ نمازیں ہوئی. ایک بار حسین نے کہا بس میرے تمام ساتھیوں کو میرے خیموں میں جمع کرو. حسین کے خیمے میں وار کونسل کی میٹنگ ہو رہی, پورا لشکر امام جمع ہوا. ابو تراب کا بیٹا اشتراب یعنی مٹی پر بیٹھا, کیونکہ آج شام غریبہ نہیں, اس لیے چراغ بھی تھا, خیمے بھی تھے. اور ایک بار حسین نے اصحاب کو دیکھ کے وہ عظیم الشان خطبہ دیا جو اب مصائب کی منزل آ چکی ہے, اس لیے پڑھنے کا موقع نہیں. لیکن خلاصہ یہ کہ اے میرے بچپنے کے دوست, اے میرے بابا کے صحابیوں, اے میرے نانا کے ساتھیوں, اصحاب امام میں تینوں کیٹیگریز کے لوگ تھے. یہ سارے میرے خون کے پیاسے ہیں, ان کا تم سے کوئی تعلق اور کوئی دشمنی نہیں. یہ مجھے کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے, اور اگر تم مجھے میرا ساتھ چھوڑ دو تو یہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے. جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں, میں اپنی بیعت کو اٹھا لیتا ہوں. ان سے بیعت اٹھائی گئی, ہم سے نہیں. حال میں ناصرین کہے کہ ہمیں تو قیامت تک کے لیے پابند کر دیا گیا. میں بیعت اٹھا لیتا ہوں, جس کو جانا ہے چلا جائے. وہ سب سن رہے ہیں, حسین کے سامنے بیٹھے ہیں, سب سن رہے ہیں, آقا کے سامنے ہیں, اس لیے بہت ہی ضبط و تحمل اور صبر کے ساتھ بیٹھے. حسین نے کہا کہ اچھا, یہ میں نے اپنے استاد سے جملہ سنا, تم یوں نہیں جانا چاہتے ہو, شاید ڈر رہے ہو کہ لوگ بعد میں تمہیں تانا نہ دیں کہ محمد کے نواسے کو, اپنے آقا کو چھوڑ کے آ گئے. تو چلو میں ایک چیز بتاتا ہوں. کہا ہم جیسے کہ حکم خدا سے بچنے کے لیے خود سے ہزاروں بہانے بنا لے. کہا وہ اصحاب امام کے حسین بتا بھی رہے ایک طریقہ. اچھا ایسا کرو, یہ جو میرے ساتھ خواتین ہیں ان کو میں تمہارے ساتھ بھجواتا ہوں, ان کو لے کے مدینے چلے جاؤ. کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ یہ اہل حرم کو بچانے کے لیے مدینے آئے تھے. اب دیکھیں وہ تانا بھی تاکہ نہ ملے. معلوم ہے حسین کو بھی کہ اگر میں بھیج بھی دوں تو کیا زینب مجھ سے الگ ہو سکتی. خالی عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا آقا خواتین کو نہ لے جائیے, تو زینب نے طلب کے کہا تھا ابن عباس زینب کی موت کا سامان کر رہا, بھائی سے الگ ہو کے کیا بہن زندہ رہے گی. لیکن یہ اصحاب امام کا ایک امتحان. سب خاموش بیٹھے. کہا اچھا شاید تم میرے سامنے سے اٹھتے ہوئے شرما رہے, تم اکبر بیٹا چراغ گل کر دو تاکہ اندھیرا ہو جائے, جس کو جانا ہے وہ چلا جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی کا دل کوئی کام کا چاہتا ہے لیکن ذرا گھبراتا ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر. اندھیرا, چراغ گل ہو گیا. شب عاشور کا آغاز اس بات سے ہوا کہ چراغ گل ہوا. اب اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا, لیکن ہاں اب کچھ آوازیں آ رہی ہیں, کوئی موومنٹ ہے ضرور اندھیرے میں. تھوڑی دیر کے بعد حسین نے کہا اکبر بیٹا چراغ روشن کرو. اب جو چراغ روشن ہوا, ایک آدمی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا. ہاں حالت تبدیل ہو گئی. بوڑھوں نے اپنے عمامے اتار کے کمر پہ باندھ لیے تاکہ کمر سیدھی نظر آئے, حسین یہ نہ کہیں تم بہت بوڑھے ہو تو چلے گا. بچے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے, ایڑیوں پہ کھڑے ہو کے اپنے قد کو اونچا دکھا رہے ہیں تاکہ حسین یہ نہ کہے کہ کم از کم تم تو چلے جا. جوانوں نے نیام سے تلوار نکال کے اپنی کمر میں, اپنی گود میں رکھ لی. حسین نے دیکھا کوئی بھی نہیں گیا, بلکہ سب نے اپنی حالت بدل لی. ایک مرتبہ کہا کہ کیا ہوا تمہیں, کیا ابھی بھی کوئی نہیں جائے گا؟ بس اب برداشت نہ ہو سکا. اب ایک مرتبہ سب گھبرا گئے. مسلم ابن اوسجہ کا جملہ تو آپ کو معلوم ہے نا. ایک مرتبہ رسول کے زمانے کا بوڑھا صحابی, یہ رسول اللہ کی عمر کے ہیں تقریباً, حسین کی عمر کے نہیں, کھڑے ہو گئے اور کہا کہ حسین میں نے تیرے نانا کا زمانہ دیکھا, میں نے تیرے بابا کا زمانہ دیکھا, جو تو کہہ رہا ہے تیرے منہ پہ یہی سجتا ہے,
یہی تیرے نانا کا طریقہ، یہی تیرے بابا کا طریقہ ہے، لیکن حسین اپنے گھر سے بہتر گھر تو بتا دے کہ جہاں چلے جائیں، اپنے در سے بہتر در تو بتا دے کہ جہاں چلے جائیں۔ بریر حمدانی میں 3 دفعہ کہہ چکا ہوں، عرب کا مانا ہوا اوریٹر اور اسپیکر ایک بار اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور کہا حسین بالکل صحیح فرمایا آپ نے، آپ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم آپ کے محتاج ہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ اگر مجھے 70 مرتبہ زندگی دی جائے تو ہر زندگی آپ پہ قربان، اگر مجھے 70 بار آگ میں جلا کے زندہ کیا جائے، اے میرے آقا آپ نے میری یہ 70 زندگیاں قربان۔ جوش میں 2 جملے کہہ کے گر پڑے۔ حبیب ابن مظاہر کے بارے میں کسی نے یہ جملہ کہا کہ حبیب ابن مظاہر نے کھڑے ہو کے ایک عجیب فقرہ کہا تھا، اس سے ملتا جلتا فقرہ میں نے مقتل میں خود بھی پڑھا۔ اب دیکھیے ہر ایک کا اسٹائل دیکھیے۔ مسلم اپنے اوسجا حسین کے بزرگ، بریر حمدانی حسین کے بابا کے صحابی ہیں، حبیب حسین کے بچپنے کے دوست۔ حبیب نے کہا حسین سب سے پہلے تو میں جانے کو تیار ہوں، بھائی ایک سوال کا جواب مجھے دے دے پھر میں سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ اگر قیامت میں تیری ماں فاطمہ نے شکوہ کر لیا حبیب میرے حسین کو دشمنوں میں چھوڑ کے آ گئے، حبیب میرا لال دشمنوں میں اور خون کے پیاسوں میں گھرا ہوا تھا اور تم نے حسین کو چھوڑ دیا، تیری ماں فاطمہ کو کیا جواب دوں گا؟ بس وہ جواب مجھے بتا دے، حبیب سب سے پہلے جانے کو تیار۔ اور بنی ہاشم کے شہزادے تو بالکل خاموش، سب کی جانب سے عباس کھڑے ہوئے۔ عباس کا ایک خطبہ 2 دن آپ نے سنا، ایک جملہ ابھی سنیے۔ ایک مرتبہ کھڑے تو ہو گئے، آقا کو دیکھا، بات کرنا چاہیے، بات کی نہیں گئی، آقا مولا، پھر بھی حسین سے کچھ نہ کہا گیا۔ مڑ کے نجف کو دیکھا، بابا یا علی مدد، میری مدد کو آئیے، میرا آقا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ چلے جاؤ۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ اے میرے اصحاب آج تک کسی نبی کو ایسے وفادار صحابی نہ ملے، آج تک کسی امام کو ایسے وفادار صحابی نہ ملے۔ اب ایسا کرو کہ اپنے خیمے اکھاڑ کے سیدانیوں کے خیموں کے چاروں طرف لگا لو تاکہ سیدانیوں کی بے پردگی نہ ہونے پائے۔ اللہ اللہ، آج کتنا خیال ہے حسین کو ایک ایک بی بی کے حجاب اور پردے کا۔ شام غریبہ چادریں لٹیں گی، خیمے جلیں گے، ایک مرتبہ میں بکنا چادر کے یہی بیویاں خیموں سے نکلیں گی۔ حسین نے اصحاب کو بھیج دیا، اب اپنے خیمے میں اکیلے رہ گئے۔ مصلی بچھا کے آج کی رات کی عبادت شروع کی۔ آدھی رات کے قریب حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ آپ میں سے جو کربلا جا چکے ہیں وہ تو میرے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ خدا ہر مومن اور مومنہ کو کربلا کی زیارت خصوصاً جلد از جلد عطا کرے۔ وہ ابھی بھی خیمہ گاہ جہاں امام اور اولاد امام کے خیمے لگے تھے، آقا اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور وہ جو خیمہ گاہ کا صحن آج آپ کو نظر آتا ہے اس میں گھوم رہے ہیں۔ چاروں طرف بیویوں کے خیمے ہیں، ان کے درمیان کھلا علاقہ جسے ہم لوگ مصائب میں صحن خیمہ کہتے ہیں۔ حسین اب مردوں کا امتحان ہو چکا ہے، اب یہ خواتین کا امتحان۔ ایک ایک خیمے کو دیکھ رہے ہیں کہ بیویوں کی کیا حالت، کوئی ڈرا ہے، کوئی سہما ہے، کوئی گھبرا رہا ہے، کوئی اپنے لال کی سلامتی کی دعا کر رہا ہے، کوئی بارگاہ الہی میں سجدے میں گرا ہے، خدا بندہ کل میرا سہاگ یا میری نشانی سلامت رہے۔ بیویوں کو دیکھا جائے نا، عورتیں تو ویسے بھی رشتہ داریوں کے بارے میں کمزور ہوتی ہیں، لیکن اللہ اللہ کیا صحابہ امام کی وفا ہوگی جو ہمیں ان سیدانیوں کے خیمے میں نظر ہے۔ ام فروا کے خیمے کے قریب سے گزرے، قاسم کو بٹھایا، قاسم تیری ماں سیدانی نہیں ہے، امتی گھرانے سے آئی ہے، کل ایسا جہاد کرنا کہ واقعاً دنیا مان لے یہ فروا کا بیٹا جہاد کر رہا ہے، تو اگر پیچھے ہٹا تو لوگ کہیں گے حسن کا یتیم تو کبھی پیچھے نہ ہٹتا، یہ ماں کے دودھ کی خرابی تھی۔ آگے بڑھے، دیکھا لیلا نے ہاتھ میں شمع اٹھائی ہوئی ہے، اکبر کا چہرہ دیکھتی جاتی ہے، اکبر ماں کی گود میں سر رکھا لیتا ہے اور لیلا ایک بار دیکھتی جاتی اور کہتی جاتی ہے ارے کل شام آئے گی، میرا یہی اکبر یہی چہرہ خاک اور خون میں آلودہ ہو چکا ہوگا۔ آگے بڑھے، ایک مرتبہ دیکھا
زینب کا خیمہ ہے، آن کو سامنے بٹھایا، محمد کو سامنے بٹھایا، ایک کو ان کے دادا جعفر طیار کا امامہ پہنایا، ایک کو ان کے نانا حیدر کرار کا امامہ پہنایا۔ کبھی یہ بتا رہی تیرا دادا موتا میں کیسا لڑا، کبھی یہ بتا رہی تیرا نانا خیبر و خندق میں کیسے لڑے، اور پھر ایک جملہ بار بار کہتی ہے، بیٹا خبردار یہ نہ کہنا کل کے ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، خبردار یہ نہ کہنا کہ ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں، ایسا جہاد کرنا کہ سارا لشکر یزید پکار اٹھے، جعفر طیار خود آ گئے، حیدر کرار خود آ گئے، اور بیٹا اتنا تو تیری ماں کو یقین ہے کہ فرات پہ قبضہ کر لو گے، لیکن خبردار جب تک اصغر پیاسا ہے پانی نہ پینا۔ تم بھی بہت کم سن ہو، تم بھی بہت پیاسے ہو، لیکن جب تک اکبر پیاسا ہے فرات کا پانی نہ پینا۔ حسین کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، جیسا کہ میں نے اونو محمد کی مجلس میں پڑھا تھا، جتنا زینب حسین کی اکبر سے محبت کرتی ہیں اتنا ہی حسین زینب کے اونو محمد سے محبت کرتے ہیں۔ آگے بڑھے، صرف 2 خیمے ایسے نظر آئے، صرف 2 خیمے جہاں سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی، ہر بی بی خوش ہے، ہر بی بی کل کی تیاری کر رہی ہے، ہر بی بی اپنے قربانی کو کل کے لیے آمادہ کر رہی ہے، صرف 2 خیمے۔ پہلا خیمہ ام کلثوم کا تھا، دیکھیں زینب کا خیمہ اس کے برابر ہی تو کلثوم کا خیمہ۔ زینب کے خیمے میں اتنی اون و محمد کے حوالے سے زینب کی خوشی، کلثوم کے خیمے میں رونے کی آواز آ رہی، اور اسی خیمے کے کونے میں عباس بیٹھے ہوئے اپنی تلوار کو کل کے جہاد کے لیے سیقل کر رہے ہیں۔ ایک بار کلثوم روئی تو ذرا سوچیے عباس کے دل پہ کیا قیامت گزرے گی۔ آپ کو یہ جملہ تڑپا رہا ہے، عباس فاطمہ کی بیٹی میری شہزادی کلثوم رو رہی ہے، تڑپ کی تلوار پھینکی، ہاتھ جوڑے، شہزادی ابھی عباس زندہ ہے، آپ کیوں رو رہی؟ کہ عباس بھیا میں دیکھ رہی ہوں ہر ایک صاحب اولاد کل کے لیے قربانی تیار کر رہی، مجھے اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی، ہائے میں اپنے بھائی پہ کیا نچھاور کروں، ہائے میں اپنے بھائی پہ کیا قربان کروں۔ عباس نے ہاتھ جوڑے، کہا شہزادی یہ تو بڑی جسارت ہے، اگر میں اپنے آپ کو آپ کی اولاد کہوں، لیکن اس غلام عباس کو کل آپ اپنی جانب سے آقا حسین پہ قربان کیجیے۔ اور پھر آخری خیمے میں تو وہی رونا تھا جو آپ نے سنا، یہ رباب کا خیمہ تھا جو رو رہی ہے، اصغر بیٹا کل سب جائیں گے مقتل میں، ہائے تو اتنا چھوٹا ہے، تجھے گھٹنیوں کے بل چلا کے بھی نہیں لے جا سکتی۔ حسین خیمے میں داخل ہوئے، جو آقا حسین اور شہزادی رباب کی گفتگو تھی وہ آج آپ سن چکے ہیں مجلس میں، لیکن ایک جملہ مرحوم حافظ کفایت حسین صاحب اکثر پڑھا کرتے تھے، اور وہ یہ کہ جب حسین نے رباب سے یہ سنا، رباب کا شکوہ، مولا میری بیٹی ہے، بیٹیاں جہاد کرتی نہیں، چھوٹا بیٹا ہے، اتنا چھوٹا مقتل میں نہیں جاتا، اور پھر حسین نے جواب دیا جو آپ سن چکے ہیں، تو آخر میں رباب نے گھبرا کے ایک بات کہی، کہا آقا اور ایک بات اور ہے، ایک بات اور ہے، شادی کے موقع پر ہی مولا نے اپنی بہوؤں کو بتا دیا تھا، مولا مجھے پتا ہے کہ آپ کے بعد مجھے قید کیا جائے گا اور میرے بازو، میرے دونوں ہاتھ گردن سے باندھے جائیں گے، مولا میں بہت پریشان ہوں، اس وقت اصغر کو کیسے سنبھالوں گی، ارے گہوارہ الگ جل چکے گا، ہاتھ گردن سے بندھے ہوں گے، ننھا اصغر کس طرح سے میری گودی میں آئے گا، آئے رباب تجھے کیا پتا کل عاشور کی سپہر کرے اصغر پہ کیا گزرنے والی۔ لیکن صرف 2 شب عاشور کی روایتیں اور سن لی، اور وہ یہ، بلکہ اب وقت نہیں رہا، صرف ایک روایت اور پھر شہزادہ علی اصغر کے چند مسائل۔ حسین اصحاب کا امتحان لے لیا، آدھی رات کے قریب بیویوں کا امتحان بھی لے لیا، ان بٹوین حسین کی عبادتیں چل رہی، پھر آ کے مصلی پہ بیٹھ گئے، رات کا تقریباً یہی وقت تھا، رات کا 5واں حصہ، جب ایک بار حسین اپنے خیمے سے باہر نکلے۔ اچھا اصحاب امام نے ایک دوسرے کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ باری باری ہر 1 گھنٹے کے بعد صرف 1 گھنٹے کے لیے ایک صحابی اپنی نمازیں بند کرے گا، حسین کے خیموں کا پہرا دے گا،
بریر حمدانی کی باری ہے اس وقت، جب ایک بار دیکھا حسین کے خیمے کا پردہ ہٹا، حسین خیمے سے نکل کے کربلا کے میدان کی جانب چلے. جو لوگ زیارت کر کے آئے وہ میرے ساتھ ساتھ چلے. خیمہ گاہ سے نکلے حسین، قلعہ زینبیہ سے آگے بڑھے، جہاں پہ آج مقام اصغر و مقام اکبر ہے اس جانب گئے، وہاں سے گھوم کے جہاں آج حسین کا روضہ ہے. بریر کہتے ہیں میں آقا کے پیچھے پیچھے چل رہا، میں نے دیکھا آقا اکیلے جا رہے، ڈر لگا. یہاں تو پھر بھی سارے اصحاب ہیں، یہاں آقا اکیلے ہیں، میں زندہ رہوں، آقا کو نقصان نہ پہنچے. میں آہستہ آہستہ آقا کے پیچھے ایک فاصلہ رکھ کے چل رہا ہوں. ایک جگہ میں نے دیکھا کہ میرا آقا کمر پکڑ کے بیٹھ گیا. اب میں قریب آیا، مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ میں دیکھ رہا ہوں، میں یہاں پہلے سے دیکھنے آیا ہوں. یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے قاسم کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، دائیں پسلیاں بائیں طرف ہو جائیں گی، بائیں پسلیاں ٹوٹ کے دائیں طرف ہوں گی. اب میں ساتھ چلا، ایک جگہ دیکھا آقا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئے. مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ وہ ہے جہاں میرا 18 سال کا اکبر برچی کا پھل کھا کے گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرے گا، وہی مقام ہے علی اکبر. آگے بڑھے، ایک جگہ میں نے دیکھا میرا آقا دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کے بیٹھ گیا. مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میری گود میں میرا ششمہ اصغر 3 بھال کے تیر کا نشانہ بنے گا. اور آخر میں ایک جگہ پہنچے، اس سے پہلے کہ میں اپنے آقا کو کوئی عمل کرتے دیکھوں، میں نے 2 عجیب باتیں پہلے سے محسوس کر لی. میں نے گھبرا کے کہا آقا یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ تو ایسی جگہ ہے جب سے میں نے قدم رکھا ہے کسی بی بی کے رونے کی آواز سن رہا ہوں، اور یہ زمین تو ایسا لگ رہا ہے کوئی صفائی کر کے گیا ہے، کوئی یہاں کی صفائی کر، کنکر ہٹے ہیں، پتھر ہٹے ہیں، ہر تکلیف دینے والی چیز. حسین نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں ذوالجناح سے زمین کربلا پہ آؤں گا. اللہ آپ کو کربلا لے جائے. آج بھی جو قتل گاہ ہے نا جہاں سرخ روشنیاں جل رہی ہیں، حسین کہہ رہے یہ وہ جگہ ہے. مولا یہ کون سی بی بی رو رہی ہے؟ کہا میری ماں فاطمہ ہے جو پہلے سے یہاں آ کے بیٹھ گئی ہے، یہاں میرا لال مارا جائے گا. مولا یہ صفائی کس نے کی ہے؟ کہا یہ میری ماں ہے. کنکر ہٹا دیے، پتھر ہٹا دیے اور کانٹے ہٹا دیے، میرا لال گھوڑے سے گرے گا اسے تکلیف نہ ہو. شہزادی کنکر و پتھر سے حسین کو بچا لیا، مگر تیر بھی تو چلیں گے، تلواریں بھی تو برسیں گی، نیزے بھی تو لگائی جائیں گے، برچھیوں سے بھی تو حملہ ہوگا. حسین نے کہا میری ماں یہیں پہ آ کے بیٹھ چکی ہے، مگر یاد رکھیے کربلا کے اندر فاطمہ کے لیے حسین کی شہادت تو ہے اتنا بڑا صدمہ، اصغر کی شہادت بھی دادی کے لیے اتنا بڑا صدمہ ہے کہ ایک روایت کربلا کے بعد کی پڑھتا ہوں پھر کربلا پہ آتا ہوں. کربلا کے بعد کی کون سی روایت؟ 10 سال بعد نہیں، 100 سال نہیں، 500 سال نہیں، 1000 سال نہیں، قیامت کا دن ہوگا. ایک بار اعلان ہوگا، اے اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لو، رسول کی بیٹی میدان قیامت میں آ رہی ہے. اے انبیاء مرسلین نگاہیں نیچی کر لو، فاطمہ زہرا آ رہی ہے. بلکہ ایک روایت میں تو عجیب فقرہ ہے، اے میرے حبیب تم بھی اپنی نگاہیں نیچی کر لو، اے علی مرتضیٰ تم بھی نگاہیں نیچی کر لو. ایک بار رسول خدا اور حیدر کرار فریاد کریں گے خدا بندہ ہماری محرم ایک کی بیٹی ہے ایک کی بیوی ہے، ہم نگاہیں کیوں نیچی کریں؟ کہا آج اس حالت میں فاطمہ آ رہی ہے کہ تم یہ منظر برداشت نہ کر پاؤ گے، ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ، پہلو شکستہ کے ساتھ، مگر جب میدان قیامت میں خدا کے سامنے پہنچے گی، خدا بندہ میں امت کا ظلم بتانے آئی ہوں، تو کیا چیزیں پیش کرے گی؟ فقط 2 چیزیں، عباس کے کٹے ہوئے بازو، اصغر کا خوب ہرا کرتا، پورے مصائب کربلا میں رسول کی بیٹی قیامت کے دن عباس کے بازو، اصغر کا کرتا. ہائے وہ اصغر کہ 3 بھال کا تیر لگا اور فاطمہ کو ایسا لگا یہ تیر میرے اصغر کے گلے میں نہیں لگا ہے، یہ فاطمہ کے گلے میں 3 بھال کا تیر لگا. ہائے میرا آقا حسین اصغر کا لاشا اٹھائے ہوئے ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ دفن کرے یا خیمے میں لے جائے. آخر میں خیمے کے دروازے
پہ لایا. رباب سے پہلے سکینہ دوڑ کے آئی. بابا میرے اصغر کو پانی پلا کے لے آئے نا. آئے میرا اصغر پیاس بجھ گئی نا. اور رباب کی نگاہ پڑی, بس ایک جملہ کہا, یا بنیا امثلو کا ینہر. ارے 6 مہینے کا جانور بھی نہیں مارا جاتا. آئے میرا ششماہا. اور 11 محرم کی روایت سنے, ایک ذاکر کا واقعہ سنے. آج کے مصائب ختم. 11 محرم کی روایت, کربلا کا لٹا ہوا قافلہ چلا. بیبیوں نے اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرایا. حسین نے اصغر کی قبر اس طرح بنائی تھی کہ ایک طرف قاسم کے لاش کے ٹکڑے تھے, ایک طرف جوان علی اکبر تھا. رباب اصغر کی ننھی سی قبر پہ آئی. ایک مرتبہ کہا, اصغر بیٹا تیری ماں تجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہی ہے اور بڑا جنگل ہے, مگر گھبرانا نہیں. تیرا بابا قریب میں ہے, تیرا بھیا پہلو میں ہے, تیرا چچا فرات کے کنارے ہے. اور پھر ایک بار قاسم کا ایک ہاتھ اٹھا کے, اکبر کا ایک ہاتھ اٹھا کے اصغر کی قبر پہ رکھا. بیٹا قاسم و اکبر ننھے بھائی کا خیال کرتے رہنا. اور یہ کہا واہ غربتا کہہ کے کچھ کھا کے گر پڑی. ایک ذاکر نے یہ روایت مجلس میں پڑھ دی. خواب میں فاطمہ زہرا کا پیغام آیا, خبردار آئندہ یہ زیارت, آئندہ یہ روایت نہ پڑھنا. جب سے تو نے یہ کہا ہے میرا حسین کچھ کھا کے گر پڑا ہے. ہائے میرا اصغر, ہائے میرا اصغر, ہائے وہ ویران شولا.